الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، عام طور پر بڑی مخلوق چھوٹی مخلوق پر حاوی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم ایک واقعہ سماعت کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، لیکن وہ ایمان نہ لائے، بلکہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، معاذاللہ تیرے خدا کو بھی قتل کر دوں گا، جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو کہ اپنی فوج کو لے آئے، میں بھی اپنی فوج کو لاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کون بڑا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ گستاخی بالکل پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر مچھروں کا عذاب نازل کیا۔ مچھروں کا عالم یہ تھا کہ جب وہ سورج کے پاس آتے تو سورج چھپ جاتا، زمین پر دھوپ نہ آتی، مچھر لوگوں کا خون چوس لیتے، ان کے گوشت کو چاٹ لیتے۔ نمرود دیکھتا لیکن کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ایک مچھر جو اس کی ناک سے اس کے دماغ میں گھس گیا، وہ کافی سالوں تک اس کے دماغ میں ہی رہا۔ جب مچھر کاٹتا تب نمرود اپنے سر پر تھپڑ مارتا تو اس کو سکون مل جاتا۔ مسلسل تھپڑ مارتے مارتے اس کے ہاتھوں میں درد ہو جاتا۔ اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ میرے سر پر تھپڑ مارو۔ جب مچھر کاٹتا تب خادم اس کے سر پر تھپڑ مارتا۔ خادم بھی تھپڑ مارتے مارتے تھک جاتے۔ آخر خادموں نے جوتے مارنا شروع کر دیے۔ خادم جوتا مارتا اور نمرود کو آرام مل جاتا۔ آخر نمرود کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو بھی آتا پہلے جوتا مارتا پھر ہی اپنی بات کہتا۔ آخر وہ ظالم بادشاہ ذلت کی موت مرا۔ ناظرین محترم، ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی عبرت کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة